امام یہ اماں یا اموں سے بنا ہے، اور یہ متعدد مفاہیم میں ہماری شرع میں اور لغت میں استعمال ہوا۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں جو لغت قرآنی کی ابتدائی کتب میں ہے، قرآن مجید کی لغت پر جنہوں نے کام کیا، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب ہے، وہ کہتا ہے امام کیسے کہتے ہیں؟ جس کی اقتداء کی جائے، لوگ جس کے پیچھے چلیں، چاہے قول میں اس کی اقتداء کی جائے یا اس کے فعل میں اقتداء کی جائے۔ قرآن میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے کہ تم کس کے پیچھے چلتے تھے، امام کو بھی بلایا جائے گا، جو اس کے پیچھے چلتے تھے ان کو بھی بلایا جائے گا۔ تو جس شخص کی اقتداء کی جائے، جس کے آپ پیچھے چلے، اس کو امام کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں امام اسے کہتے ہیں کہ نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے، جو نبی کے طریقے پر چلے، منہاج نبوت پہ چلے، اور دین کے معاملے میں لوگ اس کی پیروی کریں۔ اب وہ خلفائے راشدین ہیں، ان کو بھی ائمہ کہا جاتا ہے۔ جو خلفائے راشدین کے حوال پر کتابیں ہیں، ان کے میں سے اکثر کے نام آتے ہیں مناقب الائمۃ الاربعہ، 4 مشہور خلفاء۔ تو وہ ائمہ جو ہے وہ خلفاء کو کہا جاتا ہے۔ امور دین میں جو خلیفہ راشد ہے، علی منہاج النبوہ، خلیفہ راشد کی پیروی کی جاتی ہے۔ نبی بھی قوم کا امام ہوتا ہے، پھر نبی کے جو نائب ہوتے ہیں وہ قوم کے امام ہوتے ہیں۔ خلافت راشدہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق جو بندہ اس قوم کو چلاتا رہا اس کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال تک رہے گی۔ امام کا ایک معنی یہ جسے ہم نماز کا امام کہتے ہیں، یہ بھی حدیث شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو اس لیے امام بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، لوگ اس کے پیچھے چلیں، لہٰذا جب امام قیام کرے تو تم قیام کرو، امام جب رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ یعنی امام کے پیچھے چلو، تم نے اسے اپنا امام بنایا۔ میں نے گزشتہ ایک درس میں جو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اماموں کو امام کہتے ہیں، 12 امام جن کو کہتے ہیں، اس پر میں نے گفتگو کی تھی، اور حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب مانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے سیف المسلول سے ایک حوالہ دیا تھا۔ تو 2-4 دن سے مسلسل ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اس پر کسی کا ایک اعتراض ہے، تو میں اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے بیان۔ اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان ہے اس کائنات میں وہ خدا کا خلیفہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور اللہ کے جو خلیفہ اعظم اور نائب مطلق ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ اصل میں خدا کا جو نائب اعظم اور نائب مطلق اور خلیفہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سارے انبیاء بھی آپ کے پیچھے ہیں، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، اور اس پر قرآن و سنت کے دلائل ہیں، حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ موجود ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت قاضی صاحب ثناء اللہ پاتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو انسان کی طرف روحانی فیض آتا ہے وہ ایک تو نبوت کا ہے، ایک نبوت کے علاوہ وہ فیض ولایت ہے، ایک انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض ملتا ہے، ایک انبیاء کی امت کے اولیاء کو۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو فیضان روحانی آتا ہے اس کا جو مرکز ہے وہ انسان کا قلب ہے۔
اور یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قلب کے اندر وہ اسرار رکھے ہیں، وہ رموز رکھے ہیں جس بنا پر انسان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب قرآن مجید میں آپ دیکھیں انبیاء کرام کے بارے میں بھی ان کے قلب اطہر پر وحی آتی ہے، دماغ کا ذکر نہیں ہے، قلب کا ذکر آتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بندہ مومن کی شان بیان فرماتے ہیں تو اس کے جسم کی بات نہیں کرتے۔ آپ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے خانہ کعبہ، اللہ کے نزدیک ایک مومن کے قلب کا احترام اور اس کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے غالباً جمعہ پہ عرض کیا تھا کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اس کو تفصیل سے لکھا ہے، اور حضرت سیدنا پیر میرے علی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریحات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اور اسماء، اس کی تجلی تو پوری دنیا میں ہوتی رہتی ہے، پوری کائنات میں ہوتی ہے، لیکن اللہ کی جو ذات کی تجلی ہے وہ دو ہی مقاموں پہ ہوتی ہے، ایک بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر ہوتی ہے، اور دوسری بندہ مومن کے قلب پر ہوتی ہے۔ کہ بندہ مومن کا جو قلب ہے یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اس پر اللہ کی ذاتی تجلی آتی ہے۔ تو یہ ایک تو انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کے علاوہ انبیاء کے نائبین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، عرفاء ہوتے ہیں، جن کا قلب اللہ کے ساتھ ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ ان پر اپنے ذاتی انوار کا نزول فرماتا ہے۔ اب حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تو وہ فقہ کے امام ہیں، امام بخاری یہ حدیث کے امام، تو جب ہم کہتے ہیں امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اماموں کو جب ہم امام کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس پر تتمہ جو ہے السیف المسلول کتاب ہے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور ہے وہ رد روافظ میں، وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے مخالفین ہیں، ان کے دشمن ہیں، ان کے رد میں وہ کتاب ہے۔ اس کے تتمے میں وہ کہتے ہیں فیوز و برکات کارخانہ ولایت۔ السیف المسلول جو ہے وہ میرے پاس فارسی میں بھی ہے اور اردو اس کا ترجمہ بھی ہے میرے پاس۔ میں آج دن کو سفر میں تھا اور بڑی مشکل سے عشاء سے پہلے میں واپس پہنچا ہوں، 9 بجے کا نکلا ہوا، تو وہ لائبریری میں اوپر کتاب ہے، تو وہ نکالنے کا وقت نہیں تھا، تو السیف المسلول سے جو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو عبارت فارسی والی دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد ہے، 810 صفحہ ہے۔ سیف المسلول سے انہوں نے یہ عبارت لی ہے کہ ہم جب اہل بیت کے اماموں کو امام کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کافیوز و برکات کارخانہ ولایت کہ از جناب الہی بر اولیاء اللہ نازل می شود، او اول بر یک شخص نازل می شود و ازاں شخص قسمت شدہ بہر یک از اولیاء اثر موافق مرتبہ و بحسب استعداد بھی رسد۔ کہتے ہیں کہ کارخانہ ولایت میں فیوز و برکات جو خدا کی بارگاہ سے اولیاء اللہ کے دلوں پر اترتے ہیں، پہلے ایک شخص کے دل پر آتے ہیں اور اس کے دل سے ہو کر باقی زمانے کے اولیاء کے دلوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے اولیاء اللہ میں سے، اس کے دل پر وہ اللہ کی طرف سے انوار اور برکات آتی ہیں، اس کے دل سے ہو کر باقی دنیا کے اولیاء، جتنی کسی کی استعداد ہوتی ہے، جتنا جس کا حصہ ہوتا ہے، جتنا رتبہ ہوتا ہے، اس تک وہ ولایت کا فیض جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیچ کس از اولیاء بے توسط او فیض نمی رسد و کسے از مردان خدا بے وسیلہ او درجہ ولایت نمی یابد۔ کہتے ہیں کہ زمانے کے ولیوں میں سے کسی ولی کو اس ولی کے سینے کے بغیر فیض نہیں مل سکتا، اور کسی کو ولایت کا رتبہ نہیں مل سکتا، چاہے وہ کتب ہوں، چاہے ابدال ہوں، چاہے نجبا ہوں۔ اور کہتے ہیں وَإِن منصب عالی از وقت ظہور آدم علیہ السلام بر روح پاک علی مرتضیٰ مقرر ہوں۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے ولایت کا یہ رتبہ اللہ نے جناب علی مرتضیٰ کو عطا فرمایا کہ جتنے اولیاء اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئیں گے، ان کے جو فیضان کا واسطہ ہے وہ جناب علی مرتضیٰ ہے۔ یاد رکھیں اولیاء اللہ پر بھی جو فیض آتا ہے وہ ان کا جو نبی ہوتا ہے اس کے واسطے سے آتا ہے، براہ راست نہیں آتا، نبی کے درمیان میں واسطہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ریاضت کرے،
کھانا پینا چھوڑ دے یا کھانا پینا کم کرے؟ یہ ہندو جوگی ہوتے ہیں، کئی بار تک کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو وہ روح کی طاقت کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ روح کا غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، پانی پہ وہ اس طرح چلتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ پہلے یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا، آج کل آپ تلاش کر سکتے ہیں، گوگل پہ تلاش کر سکتے ہیں کہ وہ روح کی پاکیزگی کو حاصل کر لیتے ہیں، روح کے غلبے کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے قلب پر نور ولایت اس لیے نہیں آتا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، اگر وہ کلمہ پڑھیں تو اللہ ان کے سارے حجاب اٹھا دے۔ یعنی روح کی طاقت کو تو بندہ حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے نبوت کا فیض نہ بھی ہو، کوئی بندہ ریاضت کرے، محنت کرے، لیکن جو وہ ولایت ہے وہ نبی کے واسطے سے ملتی ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھے گا وہ نبی ضرور درمیان میں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات تو وہ ہے، وہ تمام انبیاء کے بھی فیض کا وسیلہ ہے اور تمام اولیاء کے بھی فیض کا وسیلہ ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہے اوست ایجاد جہاں را واسطہ، درمیان خلق و خالق رابطہ، اور بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں نماز آپ خدا کی پڑھتے ہیں، صلاۃ سے آپ شروع کرتے ہیں، سجدے میں تسبیحات پڑھتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، پھر سلام اس کی بارگاہ میں ضرور کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں جس کے واسطے سے خدا نے آپ کو نماز نصیب کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فیض کا وسیلہ ہے۔ تو جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ قلب کو یہ حیثیت حاصل تھی، اور اس کے لیے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اور صاحب المعانی میں لکھا ہے کہ ان کو زیادہ محنت، زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر کے ذریعے ان کو ازلی تطہیر عطا فرما دی۔ ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، یہ ازل سے ان کو یہ رتبہ مل گیا ہے۔ اب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ، اس کے بعد کرتے کرتے امام حسن عسکری تک یہ مقام آیا، وبعد از وفات عسکری تا وقت ظہور سید الشرفاء غوث ثقلین محی الدین عبد القادر الجیلی ای منصب بروح حسن عسکری متعلق ہوئی۔ امام حسن عسکری سے لے کر حضور غوث پاک تک ان کی روح سے اس کا تعلق تھا، اس کے ذریعے لوگوں کو فائز ملتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، کیوں حضرت غوث ثقلین پیدا شد، ای منصب مبارک بویا متعلق شد۔ جب حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی تو اللہ نے یہ رتبہ ان کو عطا فرمایا، اور امام مہدی کے ظہور تک ولایت کا یہ بلند مقام اللہ نے سید عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ یہ کیونکہ یہ وہ موضوع ہے جس کا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے۔ دیکھیں، ایک شعر و شاعری کا مسئلہ ہے تو وہ کسی شاعر کی بات اس میں معتبر ہوگی، طب کا مسئلہ ہو تو کسی اچھے طبیب کا قول، ریاضی کا مسئلہ ہو تو اچھے ریاضی دان جو قانون بیان کریں گے ان کی بات کا اعتبار ہوگا۔ مسئلہ روحانیت کا ہے، مسئلہ تصوف کا ہے، مسئلہ باطنی فیض کا ہے، تو اس میں صوفیاء کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت قاضی صلی اللہ صاحب فرماتے ہیں ای اس بات استنباط ای مدعا از کتاب اللہ و از حدیث بھی توانم کرد، کہ میں نے جو یہ بات کی ہے میں اللہ کے فضل سے اس بات کا ثبوت قرآن سے بھی پیش کر سکتا ہوں اور حدیث مبارکہ سے بھی پیش کر سکتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اور اپنے اہل بیت اطہار کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اب ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جس کو قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، اور بالاصالہ قطبیت اس کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے سینے پر جب فیض آتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سینے پہ جاتا ہے، پھر کسی مقام پر کوئی نیک بندہ بیٹھا ہے، کسی شہر میں کوئی نیک بندہ بیٹھا ہے، جب اس کے سینے پہ فیض آتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلے جاتے ہیں، اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے، گنہگاروں کو اللہ صالح بنا دیتا ہے، نیک بنا دیتا ہے۔ تو یہ جتنا فیض ہے، جو فیض ولایت ہے، یہ اہل بیت اطہار کے وسیلے سے چلتا ہے۔ یہ فتاوی رضویہ کا یہ نویں جلد ہے، یہ ایک کتاب ہے حیات المواد، فاضل ابن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اردو ترجمے میں بھی ہے، روحوں کی دنیا، ایک الگ سے بھی ملتی ہے مارکیٹ میں،
اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے جمع کر دی ہیں، جن میں یہ ولایت کے رتبے، اس پر انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ جو روح ہے اس کو اللہ نے کیا کچھ عطا فرمایا۔ یہ باتیں اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ روح کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، اور روح ہے کیا چیز، اور روح کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے بنیادی کتاب لوگوں نے لکھی ہیں ان میں علامہ ابن قیم کی کتاب ہے کتاب الروح، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، اور بعد کی کتب میں حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات المواد، اردو نام ہے اس کا روحوں کی دنیا، وہ اگر لیں تو اس کو بہت کچھ آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ اللہ نے روح کو کیا مقام عطا فرمایا۔ تو جب روح کا فنکشن پتہ چل جائے تو پھر یہ مسئلے مشکل نہیں رہتے کہ یہ مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے، یہ زمان کیا ہے، یہ مکان کیا ہے، اور مشرق سے مغرب کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے، اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر پہ جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں وہ سامنے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ یونس علیہ السلام جا رہے ہیں۔ جب روح کے بارے میں کنسپٹ کلیئر ہو جائے تو ان مسئلوں کا ماننا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔